اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیفا، کس طرح۔ یہاں پر کیفا کا یہ جو کیفا ہے یہ سوالیہ حرف کنسیڈر کیا جائے گا۔ ویسے تو ہم الگ الگ لیٹر جو ہوتے ہیں اس کو کنسیڈر کرتے ہیں ایک حرف، جیسے کاف یا فا، لیکن یہاں پر کیفا جو ہے وہ ایک سوالیہ حرف کنسیڈر کیا جائے گا۔ اسی سے ہے کیسے، کیوں کر، کس طرح۔ تکفرون، تم انکار کرتے ہو۔ کاف فا را، اس کا روٹ ورڈ ہے باللہ، اللہ کا۔ وکنتم، حالانکہ تھے تم، امواتن، مردہ، میت کی جمع ہے امواتن۔ فاحیاکم، پھر اس نے زندہ کیا تم کو۔ فاحیا کا روٹ ورڈ ہے یا، مراد ہے حیات یا زندگی۔ ثم، پھر، یمیتکم، وہ موت طاری کر دے گا تم پر۔ میم واو تا، اس کا روٹ ورڈ ہے موت۔ ثم، پھر، یحییکم، وہ زندہ کرے گا تم کو۔ یا، اس کا روٹ ورڈ ہے ثم، پھر، الیہ، اسی کی طرف یا اس کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ را جیم عین، اس کا روٹ ورڈ ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر یہ جو ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، اس سے مراد یہاں انسان کی پیدائش سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اس آیت میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ پہلی موت سے مراد عدم ہے، اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے۔ پھر موت آ جائے گی اور پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی، جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز جوڑے میں بنائی ہے۔ یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تم مردہ تھے، پھر اس نے زندہ کیا تم کو، مردہ حالت میں تھے، پھر زندگی دی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ دوبارہ موت طاری کر دے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی ہے تو اس کے بعد اس کو موت بھی آنی ہے۔ اگر پیدا کیا گیا انسان، یا ہر چیز اللہ رب العزت نے جو بنائی ہے، اس دنیا میں تخلیق کی ہے، اس کو زندگی بخشی ہے، تو زندگی کے بعد موت بھی ہے، اور موت کے بعد پھر زندگی ہے۔ اگر اللہ رب العزت ایک مردہ کو زندہ کر سکتا ہے تو پھر دوبارہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے۔ جیسے کفار کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ اگر ان کے ہاں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو مرنے کے بعد جو بھی اس کی رسومات وغیرہ ہوتی ہیں وہ کر کے اس کو کیا کیا جاتا ہے، ان کی ڈیڈ باڈیز جو بھی ہوتی ہیں، جس کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے، اس کو جلا دیا جاتا ہے کہ
جل گیا اور وہاں پر ختم ہو گیا، اب اس نے دوبارہ نہیں زندہ کیا جانا، نہیں اٹھنا۔ لیکن یہ عقیدہ سراسر غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت انسان کو مردہ ہوتا ہے نا، مردہ حالت سے زندہ کرتا ہے، اور پھر اس پر موت کا غلبہ طاری کر دیا جاتا ہے، اور انسان جب مر جاتا ہے تو ایک اور دنیا جو ہے اس کے لیے ایک طرح کی اس میں وہ داخل کر دیا جاتا ہے، جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ اب عالم برزخ جو ہے وہاں کی زندگی کیسی ہوگی؟ وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی۔ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ وہاں پر سب کا انڈیویجولی حساب کتاب ہونا ہے۔ یہاں دنیا میں تو ہم اجتماعی طور پر رہتے ہیں نا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ انسان جس معاشرے میں بھی رہتا ہے، جس سوسائٹی میں بھی رہتا ہے، جہاں بھی رہتا ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی، اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات بنانے پڑتے ہیں، استوار کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ آپ خود دیکھیں کہ آپ دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ کیے بغیر، ایون اپنی فیملی کے ساتھ بھی، فیملی بھی نہ ہو، آپ اکیلے زندگی گزار سکتے ہیں، زندگی بسر کر سکتے ہیں، یور ہول لائف؟ نو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کو کسی نہ کسی سہارے کی، کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کر سکے، اپنا سروائیول کر سکے۔ تو یہ تو ہوگی دنیا کی زندگی، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندہ کیا، زندگی بخشی، اور اس کے بعد ہم پھر تم پر موت طاری کر دیں گے۔ اور وہ ہوگا، کون سی موت ہوگی؟ وہ ہوگا عالم برزخ۔ اور وہ اس لحاظ سے ڈیفرنٹ ہوگی کہ وہاں آپ کا کوئی کمپینین نہیں ہے، وہاں پہ آپ کا کوئی فرینڈ نہیں ہے، وہاں پہ آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی ریلیشن شپ جو ہے وہ ساتھ نہیں جائے گا۔ وہاں پہ صرف اور صرف آپ کے اعمال ساتھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ واضح ہوا آپ پر؟ کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ اس مقام پر ایک بڑی گہری حکمت اور فلسفے کی بات بیان کی گئی ہے، جو آج نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو چکی ہے، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک کسی بھی چیز کو بے جان سے جاندار بنانا اور جاندار سے بے جان کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر چیز اس کے اختیار میں، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب ہمارا وجود تھا ہی نہیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی بخشی، اور پھر ہمارا وجود بنایا، اور پھر اس کو قائم کرنے کے لیے کیا کیا؟ ہمیں خوراک مہیا کی۔ کس طرح وہ ہمیں ذرے سے کمال تک لے گیا۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ وہ مردہ سے زندہ کرتا ہے انسان کو، اور پھر زندگی کے بعد دوبارہ موت دے گا۔ قرآن کریم کی اگر آپ ایک آیت بھی پڑھتے ہیں نا، تو اس کے کانٹیکسٹ میں جا کے اسے سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، بتایا کیا جا رہا ہے، سمجھایا کیا جا رہا ہے، اور ہمیں اس میں عمل کی بات کیا بتائی جا رہی ہے، ہمیں اس میں سے آگے بتانے کا کیا ترغیب دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔